محترم حضرات، رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو اس آخری عشرے میں 5 طاق راتیں ہوتے ہیں، یعنی 5 جاگنے کی راتیں ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک رات کل گزشتہ شب میں ہو چکا ہے، تو اس کا وقت کیا ہے؟ مغرب سے لے کر صبح صادق تک رہتا ہے۔ اس کا وقت کیا ہے؟ مغرب سے لے کر صبح صادق تک اس کا وقت رہتا ہے۔ تو اس وقت میں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ جو فرشتوں کا سردار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی کہ ایک بڑا مجمع لے کر، ایک بڑی جماعت کو لے کر فرشتوں کی روئے زمین پر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ اس کا سمے کیا کرنا ہے؟ مغرب سے لے کر صبح صادق تک کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے رہنا ہے، اور تسبیح کرنا ہے یا ذکر کرنا ہے، جو بھی ہو اس طریقے سے کیا ہے اس رات کو گزارنا ہے۔ پھر آج نہیں، پھر صبح ہے، آج تو ہفتہ ہے نا، پھر صبح گویا کہ صبح مغرب بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ 5 جاگنے کے راتیں ہوتے ہیں۔ ویسے تو پوری راتیں جاگنے کے 6، یہ پورے 10 راتیں بھی جاگے تو بہت اچھا ہے۔ اللہ اچھا ہمت دیا ہے، اچھا طاقت دیا ہے۔ جاگے تو بھی کیا فرق پڑتا نہیں دن میں، اور اللہ سے کچھ لینا ہے تو جب ہمت کے ساتھ 10 راتیں بھی جاگنے کی کوشش کرنا ہے۔ عورتیں بھی جاگ سکتے ہیں اور مرد من بھی جا سکتے ہیں، اور اگر ہمت نہیں ہے تو کم از کم 5 راتیں تو جاگنا ہے۔ بسپر 1، بسپر 3، بسپر 5، بسپر 7، بسپر 9، یہ تو طاق راتیں ہیں۔ یہ راتوں میں کم از کم جاگنے کی کوشش کرنا ہے۔ اب اس میں کیا کرنا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، عمر قضا وغیرہ، یا جو ہے کوئی نفل نماز ہے جیسے صلاۃ تسبیح ہے، 4 رکعت والی نماز ہے جس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ یا پھر ذکر کرے، یا قرآن کی تلاوت کرے، یا دعا میں رہے، یا پھر جو ہے مسجد میں تھوڑی دیر سو جائے، یعنی کچھ نہ کچھ عمل کرتے رہے، کچھ نہ کچھ عمل کرتے رہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ خاص نیت کیا بھی نہیں ہے، لیلۃ القدر کی 2 رکعت نفل نماز ایسے کیا بھی نہیں ہے، بلکہ معمول سے نیت کر لینا ہے۔ اگر عمر قضا کی ہے تو عمر قضا کی نیت کر لیں، اگر کوئی نفل نماز ہے تو نفل نماز کی نیت کر لیں۔ اس رات میں جاگنا ہے بس، نمازوں کے ذریعے، یا پھر ذکر کے ذریعے، یا قرآن کی تلاوت کے ذریعے، یا پھر دعاؤں کے ذریعے، اس طریقے سے وہ رات کو جاگنا ہے بس، خاص نیت کیا بھی نہیں ہے۔ جیسا معمولی نمازیں پڑھتے ہمیں ویسا پڑھ لینا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں، دیکھو شریعت میں کتنا آسان ہے۔ اب رات میں جاگے اور پھر آج رات میں رہتا نہیں پھر جاگنے کا، اس میں ہماری سہولت ہے، کیونکہ کل جاگے پھر آج رات میں ذرا سو جائیں گے، ذرا تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اگر روزانہ جاگیں گے اور پوری رات جاگیں گے تو آدمی کمزور ہو سکتا ہے۔ اس کا شریعت میں کیا آسانی ہے؟ الدین یسر، شریعت میں آسانی ہے۔ ایک دن جاگو، ایک دن سو جاؤ، ایک دن جاگو، ایک دن سو جاؤ۔ اس لیے فرماتے ہیں سب سے بہترین روزے کون سے ہیں؟ نفل روزے صوم داؤدی ہے، صوم داؤدی ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، یہ عادت رہی، ایک دن کھاتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، کیونکہ جب آدمی لگاتار روزہ رکھتا ہے تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اب اس کا فرق زیادہ پڑتا نہیں ہے۔ اب ایک دن روزہ رکھے گا، دوسرے دن کھائے گا، پھر بعد میں پھر روزہ رکھے گا، ذرا نفس پر بھاری پڑتا ہے۔ اور روزانہ کرو بولے تو آدمی کر لیتا ہے، عادت بن جاتی ہے۔ اس کے بعد سے صوم داؤد نفل روزے اس لیے اہم ہے، اس لیے بڑھ کو ہے
اس میں نفس پر تنگی پڑتی ہے، نفس پر بھاری پڑتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں ہماری جو شریعت میں یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا، شریعت میں یہ خاص بات ہے کہ اس کے جو عادت ہے کہیں نہیں ٹوٹتی ہے۔ شریعت نے آزادی کا ایسے زور سے دعویٰ ہی نہیں کیا جو اس پر نقض وارد ہو۔ جو لوگ آزادی کا دم بھرتے ہیں کسی وقت ان کو اپنے دعوے سے ہٹنا پڑتا ہے۔ آخر کیوں ہٹتے؟ اگر کوئی شخص پارلیمنٹ کے فیصلے کو نہ مانے تو اس کو مجبور کیوں کرتے ہیں؟ اسے پارلیمنٹ کا غلام کیوں بناتے ہیں؟ آزاد کیوں نہیں رہنے دیتے؟ مگر کیوں کر آزاد رہنے دے؟ نظام عالم بدون اس کے قائم نہیں ہو سکتا۔ مخلوق میں بعض تابع ہو بعض متبوع ہو۔ آزادی مطلق سے فساد برپا ہوتے ہیں، اس لیے یہاں آ کر ان کو اپنے دعوے آزادی سے ہٹنا پڑتا ہے، اور شریعت کو کبھی اپنے دعوے سے ہٹنا نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے تابعیت و مطبوعیت کی حامی ہے۔ وہ تو آزادی کا سبق سکھاتی نہیں، اول ہی دن ہے نبی کی اتباع کا حکم دیتی ہے۔ یعنی اس میں فرماتے ہیں ہمیں اپنے زندگی کو آزادی سے گزارنے کا حق نہیں ہے، بلکہ شریعت میں کیا ہے کہ دین میں کیا ہے کہ اس کے حساب سے ہمیں چلنا ہے۔ جیسا ہمیں حکومت کا کیا ہے جو قانون ہے اس کے حساب سے چلنا پڑتا ہے، اس کے خلاف کرنے سے سزا مل سکتی ہے، ویسا کیا ہو تو ہماری جو زندگی ہے وہ شریعت کے حساب سے چلنا ہے۔ اس کا لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑے، بلکہ اللہ پاک ایک نبی کو بھیجے، وہ نبی کی طرف سے یہ دعوت ہوتی تھی کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو اور میں اس کا نبی ہوں، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ ویسا لوگوں کو آزاد نہیں چھوڑے اللہ تعالیٰ، بلکہ نبی کے ساتھ کنیکٹ کر دیے۔ نبی کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ امت وہ کرنا ہے۔ جیسا اگزامپل کیا نماز میں ہے، اب امام کھڑا ہے تو مقتدی بھی کھڑے رہیں گے، امام رکوع میں چلے گئے تو مقتدی لوگ بھی رکوع میں آ جائیں گے، اور امام جب سجدے میں چلے گئے تو مقتدی لوگ بھی سجدے میں آ جائیں گے، ہے نا؟ یعنی ایک کے فالوور ہے، سامنے والوں کے ہمیں اتباع کرنا ہے۔ اگر امام رکوع میں ہے انہوں سجدے میں چلے گئے تو پیچھے والے نماز ہوتی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے امام حرکت کر رہا ہے، جو ارکان امام کر رہا ہے، تو مقتدی لوگ مصلی لوگ کیا کرنا ہے اس کے حساب سے چلیں گے، ان کی نماز ہوتی ہے۔ سیم ویسا مسلمان کی زندگی بھی وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، بلکہ وہ نبی کا اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ کا جو حکم ہے اس کی اتباع کرنے والے ہیں، اور اگر نبی کی اتباع کا حکم نہیں کرتے، ہر آدمی آزاد رہتا، آپس میں جھگڑے پیدا ہو جائیں گے، انہیں ایک بولتا ہے انہیں ایک بولتا ہے، انہیں کرتا ہے نہیں کرتا، آپس میں مار لیں گے۔ اس کا سے اس توڑم تاڑی کو توڑنے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک نبی کو بھیجا اور سب کو حکم فرمایا کہ تم لوگ اس نبی کی اتباع کرو، نبی کے فالوورز بن جاؤ، نبی کے پارٹی بن جاؤ۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ ایک مثال بھی دے رہے ہیں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نبی ہیں۔ موسیٰ بھی نبی ہے، ہارون بھی نبی ہے۔ ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، موسیٰ چھوٹے ہیں۔ موسیٰ ہارون دو پیغمبر ہیں۔ ایک زمانے میں دو نبی تھے جو بنی اسرائیل قوم قبط کی طرف مبعوث ہوئے تھے، مگر ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام متبوع ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام تابع تھے۔ کیا فرماتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام متبوع ہے یعنی امام کی طرح ہے، ہارون علیہ السلام تابع ہے، پیچھے چلنے والے ہیں۔ دونوں برابر درجہ میں نہیں تھے، دونوں برابر کے نبی نہیں تھے۔ موسیٰ ہارون علیہ السلام دونوں برابر کے نبی نہیں ہے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام متبوع ہے اور ہارون علیہ السلام تابع ہے، پیچھے چلنے والے ہیں۔ کیسا معلوم ہوا؟ یہ تابعیت محض ضابطہ کی تابعیت نہ تھی، بلکہ واقعی تابعیت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پر پوری حکومت رکھتے تھے، وہ ان کی مخالفت نہ کر سکتے تھے،
یعنی موسیٰ علیہ السلام کیا بولے کہ ہارون علیہ السلام کو کرنا ضروری تھا. ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے خلاف نہیں کرتے تھے, اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے. کیسا؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ پیدا فرما دیا جس سے اس حقیقت کا ظہور ہو گیا. کیسا؟ جب موسیٰ علیہ السلام توریت کے لیے لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے, ایک پہاڑ ہے طور بول کے, اس پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام گئے کئی کو کتاب لانے کے لیے. توریت ہمارا قرآن شریف ہے, ویسا موسیٰ علیہ السلام جو کتاب ہے وہ توریت ہے, وہ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. کوہ کو تو پہاڑ, طور کو تو ایک نام, جیسا ایورسٹ ہے ایسا ایک پہاڑ کا نام ہے, ہمالیہ ایک پہاڑ کا نام ہے, ویسا طور ایک پہاڑ کا نام ہے. کوہ کا تو پہاڑ, کوہ کا تو فارسی زبان ہے. تو توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑ گئے تھے. کیا بولے؟ میں تو جا رہا ہوں کتاب لینے کے لیے, تم قوم کی ذرا دیکھ بھال کر لینا. تو اپنے بھائی کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے. میرے پیچھے بنی اسرائیل کا خیال رکھنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا. یہاں پیچھے یہ قصہ ہوا کہ سامری نے ایک سونے کا بچڑا بنا دیا اور اس میں قدم جبرائیل کی مٹی ڈال دی جس سے اس میں زندگی پیدا ہو گئی. فقالوا هذا الہکم وإلہ موسیٰ فنسی. تو اس میں سے ایک آدمی تھا سامری, اس نے کیا کیا؟ ایک بچڑا بنا دیا سننے کا, ایک گائے کی شکل میں ایک چیز بنا دیا, اور جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑے کی مٹی کو اس نے جمع کر لیا تھا, چھپا لیا تھا. وہ مٹی کو کیا کرا؟ اس کے منہ میں ڈال دیا. ڈالنا تھا کہ اس بچڑے میں اس سونے کی جو گائے ہے اس میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ آں کرنے لگا, جیسے اس کی آواز ہوتی ہے گائے کی. اور یہ کہا کہ دیکھو یہی وہ معبود ہے. موسیٰ علیہ السلام کو بھولی ہوئی, وہ دوسری جگہ گئے, اصل معبود ہمارا ہی ہے, اس کے سامنے سجدہ کرو, اس کی بندگی کرو. کیونکہ سامری نے بعض لوگوں کو گمراہ کر دیا. اصل معبود کون؟ اللہ ہے. اللہ کے پاس گئے موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے, لیکن شیطان کیا کرا؟ انہی میں سے ایک آدمی کو کہ بچڑا بنانے کا حکم دیا اور بچڑا بن گیا, لوگ اس کی بندگی کرنے لگے. یہ ہمارا معبود ہے. موسیٰ کہیں چلے گئے. جاہل لوگ کہنے لگے ہمارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا تو یہ ہے, وہ بھول کر نامعلوم کہاں چلے گئے, یہی ہے وہ موسیٰ کا رب. کچھ لوگ وہ گائے کی پوجا کرنے لگے, بس بیوقوف لگے اس کی عبادت کرنے. موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی شانہ نے اس واقعے کی اطلاع دی, وہ غصے میں بھرے ہوئے تشریف لائے. جب موسیٰ علیہ السلام معلوم ہوا کہ انہوں نے غصے سے واپس آئے اپنے قوم کے پاس, قوم کی حالت کو دیکھ کر افسوس ہوا, ارے میں تو اللہ کے پاس گیا کتاب لانے کے لیے, تمہیں شرک کر رہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیونکہ قوم پر غصہ کرنے لگے. اس وقت انہوں نے ہارون علیہ السلام سے فرمایا جو ان کے بھائی ہے, جب یہ کمبخت گمراہ ہو گئے تھے تو تم یہاں کیوں رہے؟ میرے پاس کہ باقی ماندہ جماعت کو لے کر, یعنی باقی ماندہ جماعت کو لے کر کیوں نہیں چلے آئے؟ تقریباً جو 6 لاکھ ہے نا بنی اسرائیل, اس میں سے کچھ لوگ بچڑے کی پوجا کر کے اس کو معبود بنا کے کافر ہو گئے, مشرک ہو گئے. یہ ہارون تمہیں کیا کرنا تھا؟ کچھ جو ایمان والے پکے ان کو لے کر تم میرے پاس آنا تھا, تمہیں میرے پیچھے کہیں کو آیا نہیں, تم آج کہیں کو غصہ کرے. غصے میں ان کا سر اور داڑھی پکڑ کر کھینچنے لگے. موسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑے اور سر پکڑے, سر کے بال پکڑے, کھینچے غصے میں. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ورا برأسی, یعنی ہارون علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرے داڑھی اور سر کو نہ پکڑ, میری بات سنو. مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں ان کو چھوڑ کر چل دوں گا تو آپ یہ نہ کہے کہ تو نے وہاں رہ کر ان کو سمجھائی کیوں نہیں, ان کی اصلاح کیوں نہ کی, اس لیے میں یہی رہ کر ان کو سمجھاتا رہا. اگر میں وہاں سے آ گیا تو تمہیں پھر آ کے بولتے کہ تمہیں وہاں چلو کو ان کو سمجھانا تھا, تمہیں کہیں کو آئے ایسا تمہیں بولتے کہ میں یہاں ہے. تو کو جواب دیے ہارون علیہ السلام. حالانکہ ہارون علیہ السلام عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے مگر نبوت میں ان کے تابع تھے, اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بے تکلف اپنی مطبوعیت
اور ان کی تابعیت کے مقتضا پر عمل کیا اور برتاؤ کیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں، متبوع ہے، ہارون علیہ السلام تابع ہے، اس لیے ان کے نہ آنے پر، ان کے وہاں رہنے پر کہ ان کے داڑھی پکڑ کر کھینچ ڈالے۔ سمجھ میں آ رہے بھائی؟ اب خلاصہ کلام یہ ہے، رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے ہماری زندگی اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ دیکھو ہمیں سحری کھائے اپنی مرضی سے کھائے نہیں، جو وقت اللہ نے فرمایا اس وقت سے پہلے کھائے۔ پھر افطاری کریں گے اپنی مرضی سے کھائیں گے پئیں گے نہیں، ایک وقت متعین ہے، غروب، سورج غروب ہو جانا، اس کے بعد کھائیں گے پئیں گے۔ اور تراویح 20 رکعت ہے، فرائض ہے، سنتیں جتنے بھی باتیں ہیں یہ اپنی مرضی کے نہیں ہے، فطرہ ہے، 90 روپے ہے، زکوٰۃ ہے، 40واں حصہ ہے، 40 روپے میں 1 روپیہ ہے، یہ سب بھی اپنی مرضی کا نہیں ہے۔ کوئی کم دیتا ہے تو قبول نہیں ہے۔ تو ایسا رمضان میں یہ سکھاتا ہے، یہ سبق دیتا ہے کہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی پر نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ اپنی زندگی کو جو اللہ کی مرضی ہے، جو نبی کا طریقہ ہے، اس کے حساب سے گزاریں گے تو اللہ اس بندے سے راضی ہو گا۔ جس بندے سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ پاک اس کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سب کریں گے انشاءاللہ بھائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم انا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔